نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لبیک غزوہ ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک۔ ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل سجد رحم معزز سامعین آئی دے درس تصوف موت دا ذکر کریں گے۔ سنے رب نے قرآن کریم دی سورہ عنکبوت دی 57ویں آیت پاک چ زیرہ ذکر کیتا جڑی میں نے آیت تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہوا۔ سنے رب نے اس آیت پاک فرمایا کہ ہر جاندار نے موت دا مزہ چکھنا تے پھر تسی میرے کول پھر کے واپس آنا۔ اس آیت پاک سنے رب نے دسیا کہ جننے بھی جاندار انہوں موت آنی ہے تو انسانوں تو بھی موت آنی ہے، اور تسی پھر میرے کو واپس آنا تو میں تہاڈا حساب لینا کہ تہانوں میں دنیا کس کام بھیجیا سی تو تسی کی کر کے آئے ہو۔ تے جیڑے لوگ دا دنیا جا کے سچے دلوں اللہ رسول تے ایمان لائے، شیطانی منصوراں دستوراں نظامات منہ موڑ کے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کیتا، اللہ دے دسے پروگرام دے مطابق پھر پیشوا دی بارگاہ حاضر ہوئے کے انہوں کو ذکر دی نعمت حاصل کیتی، پھر ذکرن کثیرہ کیتا اور انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائی، اللہ اللہ چمبے دی بوٹی لوائی، توحیدی محمدی نوری کنیکشن انہوں کو حاصل کر کے انہوں نے زیر نگرانی مسلون ریاضت مجاہدات مراقبات اسباق قرب و فرائض کیتے، یعنی وجاہدوا وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ، کہ اللہ کہنا مرشد پڑھو اور پھر ریاضت و مجاہدہ کرو۔ تو سنے رب نے قرآن دسیا بھی جڑے ساڑی راج مجاہدہ کرتے ہیں ساڑے واسطے اسی انہوں اپنی بارگاہ تک رسائی دینے اور اپنا دیدار کرونے ہیں، دل دے آئینے دل دیاں اکھاں نہ اسے دنیا تے آخر جو انہوں کھلیاں اکھاں نہ دیدار الہی کراواں گے۔ سنے رب نے قرآن دسیا جڑے میرے دیدار تو دنیا چنے آخرت وچ بھی انے کافر اور منافق جڑے دیدار الہی دی گلاں نوں چھپاوندے، حالانکہ قرآن پاک جگہ جگہ سنے رب نے لقاء اللہ دا ذکر کیتا ہے۔ تو سنے رب نے فرمایا کہ میں اے انسانوں تو اپنے عرفان واسطے اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا، طریقہ تو قرآن چ دس سکتا ہے کہ میری بارگاہ تک اگر رسائی چاہتے ہو، جہدے بارے کلندر لاہور اقبال فرماؤندے ہیں کہ عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ تو سنے بقول شاعر کہ جب سے سنا ہے یار اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ تو سنے رب نے قرآن پروگرام دس تک میری بارگاہ تک رسائی حاصل اگر کرنی ہے تو وہ پیر پیشوا دے ذریعے اور میرے پیارے حبیب دے ذریعے ہی یہ نعمت عظمہ دولت کبریٰ حاصل ہو سکتی، پھر ہی تو ایمان حقیقی عرفان حقیقی حق الیقین فنا فی الذکر سلطان الاذکار فنا فی اللہ بقا باللہ اور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال حاصل ہوئے گا۔ تے انسانوں دنیا دی محبت نہ پھنسے ہو کہ دنیا قلیل ہے، کل متاع دنیا قلیل ہے۔ سنے رب نے قرآن دسیا دنیا کھیل تماشا ہے، یہ تماشا نہ اڑ جاؤ ورنہ برباد ہو دو۔ ساڑھے پیارے نبی نے منع کیتا کہ دنیا تو بچو، جیسا کہ مختلف حدیثاں دے وچ آپ نے ذکر فرمایا جنہاں دا مختصر خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ دنیا مردار ہے، دنیا آخر دی کھیتی ہے، دنیا کڑی ہے، دنیا مومن واسطے قید خانہ کافر واسطے جنت ہے۔ حب دنیا راس کل خطیہ، سارے فتنے فساداں مصیبتاں غماں دکھاں دی وجہ دنیا دی محبت ہی ہے۔ نفس ہمارا انسان نو پسند ہے،
تو سونے رب نے قرآن چ منع کیتا کہ خواہش تے عمل نہ کرو. اس واسطے انسان نو چاہیے فنائے نفس حاصل کرے، یعنی اپنے نفس مارا دی ہر خواہش نو لاج تلوار نہ ذبح کرے، لا الہ دی نفی الا اللہ دا اس بات حاصل کرے، اور روزے لفظ دی نیتی نماز عشق نو قلباً ذات مولا ڈب کے انہوں ترقی دے. جس مقصد واسطے دنیا دے بھیجے اللہ نے وہ مقصد حاصل کرے، اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی انہوں کو ذکر دی نعمت حاصل کرے، ان دی زیر نگرانی مصنوع ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کرے، اور قرآن و سنت دی روشنی جو اپنا ظاہری باطنی سفر کرے، روح نو اللہ طرف دوڑائے، جیسا کہ سنے رب نے قرآن چ دسیا ففروا اللہ، دوڑو اللہ طرف. چل ہمیشہ اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہے، کافراں منافقاں دجالیاں افلاطونیاں گمراہ 72 جہنمی فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی ناچ گانے ڈھول ٹمکے ساز جادو ٹونیاں دے وچ ہمزاداں جناں چ جنہ تسکیناں وچ کیمیا گری چ اڑجے جنے بابے نے انہاں کولوں، اور نام نہاد مردہ دل اسلامی روحانی سکالر جنے نے، اور اسلام و انسانی دشمن قوتاں دے بنائے منشوراں دستوراں تو الگ ہو جائے. انہاں دے جنے بھی سیاسی معاشی پروگرام بنائے ہوئے نے، روحانی پروگرام بھی بنائے نے، یوگا ریکی ٹیلی پیتھی ہپناٹزم مسمرزم سپرچلزم سائیککزم پری مینشن سمدھا ہیلنگ انرجی NLP مائنڈ سائنس علم النجوم علم الرمل علم الجفر علم القیافہ علم العداد، اور اسی طرح دے جن بھی شیطانی نے پروگرام بنائے نے قرآن و سنت دے مقابلے اسلامی علم تصوف دے مقابلے، جب تک انسان انہاں تو منہ نہیں موڑتا اور سر تو پیروں تک مرضی مولا نہیں بنتا، ارادہ الہی نہیں بنتا، فعل الہی نہیں بنتا، تقدیر مولا نہیں بنتا، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت ممائیت اور حضور سے نہیں گزارتا، اپنے دوجیاں دے معاملات کو اللہ سبحانہ دے سپرد کر کے خود سپردگی دی بادشاہت نہیں حاصل کرتا، مردہ بن کے پیرو پیشوا دے گے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے گے اللہ سونے دے گے حاضر نہیں ہم اور قلباً ذات مولا ڈب گئے. روزے الست دی نیتی نماز عشق کو ترقی نہیں دندا، یہ کدے اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا جس مقصد واسطے دنیا چ پیدا کیتا. سونے رب نے دسیا ایسا پاک اے انسانوں آخر موت آ جانی ہے، گزریا وقت آنا نہیں آن وڑتا اعتبار کوئی نہیں، آسان کا کوئی اعتبار نہیں کہڑے ویلے سان نکل جائے. انسان نو چاہیے سچے دلوں ایمان لے سچی توبہ نصوح کرے، راہ مولا دا مسافر بنے، موجودہ سا لمحے دی قدر کرے، اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے تاکہ اپنا مقصد ہے دنیا حاصل کرے جس مقصد واسطے اللہ نے انسان نو پیدا کیتا. اج دی ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ موت نے آنا، اس تو پہلے کہ موت آوے سانو چاہیے اللہ رسول دے پروگرام تے عمل کر کے دل دے آئینے دل دیاں اکھاں نال تے مولا دی نعمت حاصل کریے، اور نعمت پھر پیشوا دے ذریعے ہی حاصل ہونی ہے، قرآن و سنت تے عمل کرن والی حاصل ہونی ہے، دوام قلبی ذکر حضور نالی ہونی، ریاضت و مجاہدہ نالی ہونی ہے، راتاں اللہ دی عبادت نالی کرن والی ہونی ہے. جویں کہ کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے نے عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہے سحر گاہی، اور حضور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں ادھی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا ہے دروازہ. میاں صاحب فرماندے کہ راتی زاری کر کر روندے تے نیند اکھاں دی توندے تے فجرے اوگن ہار سداوندے سب تو نیویں ہوندے. یہ اللہ والے کا طریقہ ہمیشہ تو رہا، یہی اللہ دی سنت ہے. جب تک انسان انہاں غافلاں لوگوں کا دور نہیں ہوندا کدے سیدھا رستہ نہیں پا سکتا. انہاں غافلاں نال تسی جننے مرضی معاملات کر لو، جنی مرضی نیکی کر لو، انہاں کو نفع نہیں ہے. اللہ اسی واسطے انہاں غافلاں تو بچن دی تعلیم دیندا. میرا اپنا ذاتی تجربہ بھی یہی ہے، میں 78 سال نو پہنچ گیا، 99 دوتے پوتے پوتیاں نے ساری زندگی جو کمایا اسے مخلوق تے لایا، اپنے پرایاں تے کسے کو کوئی نفع نہیں پایا. ایک کو اس لیے کہ انہاں کو نفع ہے ہی نہیں ہے، جڑے اللہ دے نہیں ہے، اللہ دے رسول دے ہی نہیں ہے، اپنے آپ دے ہی نہیں ہے، تواڈے کدوں بڑھن گے. تے اگر انسان چاہتا سیدھا رستہ سنے رب نے پھر دس دتا انہاں لوگوں تو الگ ہو جا. ساڈے پیارے نبی نے دسیا سارے اللہ والے سچے ہی دس دے گئے، زندہ دل علماء مشائخ بھی یہی دس دے، انہاں سب تو الگ ہو جاؤ.
سب کچھ سونے رب تے قربان کر کے ساری زندگی اللہ دی مہمانی جو گزارو، قرآن و سنت تے عمل کرنا گزارو، اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہو تے غافلاں لوکاں دی تو الگ رہو تے پھر انشاءاللہ کامیابی ہو جو۔ تے جے انسان دنیا دے چکراں ہی پھس گیا نا، غافلاں طالبان دنیا چکراں ہی پھس گیا، خلقی اسباب و ارباب چ الجھ گیا، نفس شیطان دنیا دے پجاریاں دا پجاری بن گیا، ما سوا اللہ چ الجھ گیا تے بس تباہ و برباد ہو گئے دو جہان دے۔ جب تک انسان قلباً انہاں تو الگ نہیں ہوندا، اداں الگ ہوئے کوشش بھی کرے نا خیال نہ ہوئے، ما سوا اللہ تو اداں الگ ہو جائے تے خدا مست ہو جائے، جی میں کلندر لاہور اقبال فرمان دے کہ درویش خدا مست شرقی ہے نہ غربی، گر میرا دلی نہ صفحہ نہ سمر کا نر۔ انسان نو چاہیے عقل دے چکر جو آ جائے، عشق نگر جو داخل ہو جائے۔ الہ اقبال تائیں فرمان دے عقل یار سو بیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ ملا نہ قاضی نہ حکیم۔ صدق خلیل بھی عشق، صبر حسین بھی عشق، مار کے وجود میں بدلو حنین بھی عشق۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، نہ ہو عشق تو شرع دی بت کدا تصورات۔ عشق کی ایک جس نے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ جب تک انسان نو یہ روح ایمان حاصل نہیں دی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور پھر عشق کمال نو تائیں پہنچے گا جیسا کہ سنے رب نے دسیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فتابعونی یحببکم اللہ۔ اللہ دے پیارے حبیب دی اتباع کرن والی عشق قبول ہوئے گا اور اللہ پاک دا انسان محبوب بن جائے گا تے محب محبوب کو کوئی چیز نہیں چھپاؤندا، سب کچھ قربان کر دیندا۔ اس واسطے سچے اللہ والے اللہ پاک باطن دے تصرفات اور کندیاں نعمتاں عطا فرماندا۔ اج دی ساری گفتگو دا خلاصہ یہی ہے کہ موت آ جانی ہے تے سانوں چاہیے سچے دل و ایمان لے سچی توبہ تنسو کریے۔ ایمان لیاؤن دے اسے واسطے رب سونے نے بار بار منافقاں نوں آکھیا، یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والے ایمان لے آؤ اللہ دے رسول تے، یعنی جویں ایمان لے آؤن دا حق ہے اوویں ایمان لے آؤ کہ میری ہر گل منو تے اپنی مرضی چھڑ دیو، کنڈیاں اتوں ایمان نہ لے آؤ۔ وتصدیق بالقلب، دلوں ایمان لے آؤ، اقراروں باللسان نہ گل نہیں بننی۔ چلو سن دی بار کا دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونا ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان ہے، صاحب پیرو پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات دے ساڈا کوئی سہارا نہیں، سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائے، موت دی تیاری کرنے والا بندہ بنائیں اور اپنے دائمی تے ذاتی نعمت عظمت دولت کبرا عطا فرمائیں۔ اللہ بس باقی سب ہوس ہے وما علینا الا البلاغ المبین۔